یہ کچھ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں. جہانگیر خان جدون صاحب فارمر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد, بہت شکریہ آپ. شہباز کھوسہ صاحب وکیل ہیں, بہت شکریہ شہباز کھوسہ صاحب آپ کا بھی. عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار. کھوسہ صاحب کیونکہ یہ کیس دیکھ رہے ہیں توشہ خانہ کا, سو اس لیے اس میں رہنمائی ان سے لیں گے, اور جو صدر کا خط ہے اور قانونی جو چیزیں ہوں گی اس پر بات کریں گے بیرسٹر عابد زبیری صاحب سے بھی, اس کیس پہ بھی اس پہ بھی. اور قمر دلشاد صاحب فارمر سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان, انہوں نے بھی بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں, خط بھی ایک لکھا گیا. جدون صاحب پروسیجرلی یہ جو ایک مسلم لیگ نون کی طرف سے پریس کانفرنسز کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے, آپ سب سے پہلے بتائیں کیسے دیکھتے ہیں سر؟ نہیں, جیسا کہ پہلے آپ نے کہا ہے کہ یہ والی آبزرویشن ایک کیس پہ دینی چاہیے نہیں, تو میری لیگل اوپینین یہ ہے کہ ریسٹرینٹ شو کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کے, کیونکہ کیس آلریڈی پینڈنگ ہے. جس بھی پارٹی کا کیس پریجوڈس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ فائنلی اپیل جو ہے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کے پاس جائے گی, جو بھی وہ ججمنٹ دیں گے وہ فائنل ججمنٹ ہوگی. سپریم کورٹ کے اوپر تو کوئی کورٹ نہیں ہے, لیکن کیونکہ ان کا پہلے بھی 2-3 دفعہ دوسرے بینچ میں کیس لگا ہے عمران خان کا یہی کیس, لیکن انہوں نے کوئی ایسے ریمارکس نہیں دیے. تو اس سے ایک جو مطلب ایک میسج جاتا ہے نا, وہ تھوڑا سا صحیح نہیں آتا کہ یہ جو کیس آلریڈی پینڈنگ ہے اس پہ میرٹ پہ کل بحث ہونی ہے, پھر ایک فیصلہ ہونا ہے, تو اس پہ ایسے ریمارکس آ جانا. ہو سکتا ہے کیس کمزور ہو, اس وقت ان کے پاس گڈ گراؤنڈ ہو. آپ کے خیال میں کیس کمزور ہے؟ نہیں, جس طرح آتے ہیں اس کی طرف بھی نا, دیکھو ہر ایک کیس میں ایک آدھ پوائنٹ. پہلے آپ کے شو میں ہم بتا چکے ہیں کہ جج صاحب نے آخری دن پہ بہت جلدی کی ہے, اور یہی ان کا دیکھیں ایک اچھے کیس کو بھی آپ کسی ایک آدھ پوائنٹ سے بینیفٹ آف ڈاؤٹ آلویز گو ٹو دا اکیوزڈ, کرمنل جورسپروڈنس کا سیٹل لا ہے. اب اس میں دیکھیں نا, ایک اگر آپ یہ جو نکات ہیں سارے سپریم کورٹ میں آ جائے. نہیں سر, یہ نکات ان کو ججمنٹ میں انکارپوریٹ کرنا چاہیے. دیکھیں اب تو آ گئے ہیں نا, نہیں موڑکی کریے, میں تو کہتا ہوں یہ آبزرویشن آج سپریم کورٹ کو نہیں دینی چاہیے تھی, لیکن جو نکات ہیں چلے میں آ جاتا ہوں اس کے اوپر. اس سے پہلے کہ کھوسہ صاحب کے بعد زبیری صاحب, آپ کا کیا خیال ہے یہ جو آج کی پروسیڈنگز ہوئی ہیں, آپ کو لگتا ہے کل فیصلہ آ جائے گا سب سے پہلے, اگر یہ اس کو اس طرح دیکھ لیں؟ دیکھیے جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں آج, اس پہ جو نیچرلی تینوں ججز نے ان کے سامنے ایک کیس تھا, وہ کیس پروسیڈ کیا, وہ کیس چلا ہے, تو ظاہری بات ان کی آبزرویشنز تو آئیں گی, وہ سوالات تو کریں گے نا اس کے کیس پہ. یہ کہہ دینا کہ جی اس پہ اثر پڑے گا اس کا, وہ تو دیکھنا پڑے گا. ہائی کورٹ اپنا کیس اپنے سامنے میرٹس پہ جو اس کے سامنے کیس ہوگا اس پہ فیصلہ کرے گا. ان کے سامنے جو کیس تھا ججز نے اس پہ اپنا کر دیا, انہوں نے آبزرویشن دی تینوں ججز نے. میں نے یہ بھی نہیں کہ صرف چیف جسٹس صاحب مظاہر نقی, جسٹس مندوخیل نے بھی سوالات کیے, وہ کرمنلز کے یہ لوگ بڑے لائرز بھی رہے ہیں اور ججز بھی رہے ہیں, تو انہوں نے بیسک سوال ان کے سامنے کیس تھا, لیکن انہوں نے کچھ پہ فیصلہ تھوڑی صادر کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کل ہائی کورٹ میں کیا. سر اس کا کوئی انفلوئنس ہوتا ہے لوور کورٹس پر؟ اگر اس طرح کے بڑے سوالات اور گیپنگ ہولز جو ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں, اگر چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے, اور اگر یہ بنائے, اس کا امپیکٹ تو ہوگا چھوٹے کورٹ ماتحت عدالت پہ, چاہے وہ ہائی کورٹس ہوں. پہلی بات ہے ہائی کورٹ جو اسلام آباد ہائی کورٹ چھوٹا کورٹ نہیں ہے, وہ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے سر. مطلب کہ وہاں دیکھیں آبزرویشن سے وہ دیکھ سکتے ہیں, لیکن فیصلہ ان جج صاحب کرنا. اور دیکھیے یہ آبزرویشن جو ہوتے ہیں ضروری نہیں ججمنٹ بھی اس کی لائن پہ ہی آئے. آبزرویشن جو آ رہی ہوتی ہیں وہ جج اپنے سمجھنے کے لیے جو سامنے ان کے کیس ہوتا ہے اس کے لحاظ سے آبزرویشن دے رہے ہوتے ہیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو آبزرویشن دے اس سے کیس کا فیصلہ بھی آپ کے حق میں ہو جاتا ہے. تو دیکھیں جو مین ایشو ہے اس کے اندر شروع سے جو ڈسکشن ہو رہا ہے کہ ہر کسی کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جس طرح سے اجرت میں یہ فیصلہ کیا ان اے ڈی جے صاحب نے, ایک دن کے اندر فیصلہ کیا, ان کے بکلا کو نہیں سنا گیا. وہ جو جورسڈکشن کو ان کو پوائنٹ ڈیسائیڈ کرنا تھا, یہ ہم نے آپ کے چینلز پہ ہر جگہ بیٹھ کے مختلف وکلا نے کہی ہے کہ اسی جس پوائنٹ کو ان کا سیٹ اسائڈ ہو گئے تھے ان کے جورسڈکشن کے جو پوائنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ ہی فیصلہ کر دیا. پھر ان کی گواہان کو حق نہ دینا, یہ بڑا سیریس لیپس ہے جوڈیشل اس میں, کہ مطلب کہ آپ نے ان کے گواہان کو سنے بغیر اجرت میں فیصلہ کر دیا, کیونکہ آپ 5 کو چھٹی پہ جا رہے تھے. ہمیں تو اس دن پتہ ہی نہیں تھا جب یہ ججمنٹ آئی کہ ان کی اس دن چھٹی اگلے دن سے سینکشن ہو گئی تھی, کیونکہ آپ انتظار کر لیتے. یہ کرمنل کیس تھا, کسی کو میکسیمم جتنی سزا لا میں دی تھی وہ آپ دے کے چلے گا, وہ دیکھیں وہ آپ کی ثواب دید ہے. 3 سال کی سزا ہے, اس کو سزا کو سسپینڈ ہونا جانا چاہیے نارمل پروسیڈنگز میں. اور جو غلطیاں اس کیس میں کہ فیئر ٹرائل نہیں ملا, آرٹیکل 10A کی وائلیشن ہے, کرمنل لا کی جو جورسپروڈنس ہے اس کے خلاف یہ کیس ہے. تو اس کے اوپر یہ میرے خیال سے ہائی کورٹ میں جائے گا. ہائی کورٹ اپنے حساب سے فیصلہ کریں گے اور کریں گے. لیکن دیکھیں جو چیز ہے, ہائی کورٹ نے 22 کی جو ان جج کے خلاف اپلیکیشن تھی وہ ڈسمس کی, ان لوگوں کی وہ ڈسمس ہوئی. لیکن جو اپلیکیشن تھی گواہان کو جو انہوں نے اجازت نہیں دی تھی بلانے کی, اس کو پینڈنگ رکھ دیا.
اور اس کے باوجود بھی ان جج صاحب نے اس پہ فیصلہ کر دیا اور سزا دے دی عمران خان صاحب کو. تو یہ دیکھیں نا، یہ سارے پوائنٹس اب ہائی کورٹ کے سامنے آئیں گے. دیکھیں کیس ان کی سزا تو ان کی جو کنوکشن ہے وہ تو ختم ہوگی جب اپیل ہوگی، لیکن سینٹنس جو ہوتی ہے جس میں بیل ہو جاتی ہے وہ ہو سکتا ہے کل ہو. لیکن آپ خود فرما رہے ہیں کہ اور کیسوں میں ان کی گرفتاری دکھا دی جائیے. اگر یہ سسپینڈ بھی ہو جاتی ہے تو موسٹ پروبلی وہ جیل سے رہا نہیں ہوں گے. وہ کسی اور کیس میں دھر لیے جائیں گے. کھوسا صاحب، ایک پٹیشن جو یہاں طریقہ ہے